الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے اور کہا ہم اس پیغام کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اور جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو ہم اس کے متعلق سخت شک میں مبتلا ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انعامات کا ذکر ہوا۔ ان آیات میں جن قوموں پر عذاب آیا ان کا ذکر ہے۔ نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیہ مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ نوح، عاد، سمود کے بعد کی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ان قوموں کی عملی حالت کو اس طرح فرمایا گیا، جب رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس آیت کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک معنی اور بھی کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام الہی پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر اشارہ کرتے کہ بس آپ چپ رہیں، ہم سے ایسی باتیں نہ کریں۔ آیہ مبارکہ میں نوح، عاد، سمود کے بعد کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ بعد والوں کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نسلیں بیان کرنے والے لوگ غلطی پر ہیں کہ ان ہزاروں کی کیفیت کو تو اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، انہیں کیسے پتہ چل گیا۔ من بعدہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قوم لوط، قوم مدین، قوم تبع ہیں۔
اور لا یعلمہم سے مراد ان کی گنتی کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ صاحب روح البیان اس مقام پر فرماتے ہیں لا یعلمہم کی نفی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں، کہ اللہ کے حبیب تو ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں، جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے عالم ہیں۔ آیہ کریمہ کے آخر میں کفار کے انکار و شک کا ذکر فرما دیا گیا۔ کفار نے کہا جس رسالت و نبوت اور حسن اور صداقت ایمان، خلوص، دیانت، حقانیت، حلال و حرام کے مسائل، توحید کا ذکر، وحی کی باتیں جو آپ ہمیں سناتے ہیں، ہم اس کے بارے میں شک کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ حق و صداقت کے خلاف شروع میں آوازیں اٹھتی ہیں، مگر بالآخر دلائل کے سامنے صداقت کے اصولوں کی کامیابی دیکھ کر باطل دب جاتا ہے اور حق ابھر آتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔